عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللہ مالک نے اہل ایمان پر جو چیزیں فرض کی ان میں ایک بہت اہم چیز اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکالنا، غریبوں، یتیموں، بیواؤں، مسکینوں، فقیروں کا حق نکالنا اور ان تک وہ حق پہنچانا۔ خوش نصیب ہے وہ شخص جو اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے، یہ یاد رکھیے جملہ، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے، انسان کے پاس کتنا ہی مال ہو وہ اس کو اس کے اللہ نے دیا ہے۔ جب انسان کو یہ یاد رہے کہ یہ مال مجھے میرے اللہ نے دیا ہے تو پھر اس میں اللہ نے جو حقوق رکھے ہیں اس کو وہ بھی یاد رہتے ہیں، اور جب وہ سمجھ لیتا ہے کہ یہ تو میرے اپنا کمال ہے، یہ تو میں نے کمایا ہے، میری عقل ہے، میری محنت ہے اور میری سوچ ہے اور میری پلاننگ ہے، اس میں اللہ والا کوئی معاملہ نہیں ہے، تو پھر انسان بربادی کے راستے کا راہی بن جاتا ہے۔ اور جب وہ یہ سمجھے کہ یہ اللہ کا دیا ہوا مال ہے اور اس پہ وہ غریبوں، یتیموں، بیواؤں، مسکینوں، فقیروں کا حق نکالتا ہے تو خوش دلی سے نکالتا ہے۔ جب وہ زکوٰۃ خوش دلی سے دیتا ہے تو وہ عمل اس کے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بنتا ہے اور اس کے ثواب کا ذریعہ بنتا ہے۔ اور اگر وہ عمل کرے لیکن اس کا دل راضی نہ ہو، وہ اس زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھے، وہ اس زکوٰۃ کو جرمانہ سمجھے، وہ اس زکوٰۃ کو مصیبت سمجھے اور اس سے بچنے کے ہیلے اور بہانے اختیار کرے، تو پھر یہ اس کی سعادت مندی کی دلیل نہیں بلکہ یہ اس کی بد نصیبی کی دلیل ہے۔ آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنتے ہیں۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من ادى زکاة ماله طیبا النفس بها یرید وجہ اللہ والدار الآخرہ، جس شخص نے خوش دلی سے اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا کی، اور زکوٰۃ ادا کرنے کا مقصد کیا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، یہ اللہ کی خوشنودی کے لیے میں عمل کر رہا ہوں اور آخرت کو مجھے اس کا ثواب ملے، ثواب کا طلبگار ہو، اللہ کو راضی کرنا اس کا مقصد ہو، اور خوش دل ہو کے، اسے جرمانہ سمجھ کے نہیں، رو پیٹ کے نہیں، مر گیا، برباد ہو گیا، ہلاک ہو گیا، اتنے پیسے دینے پڑ گئے، میں تو بس تباہ ہو گیا، میرا تو سارا کچھ رڑ گیا، یہ جملے زبان پہ نہ ہو، بلکہ خوش دلی سے کہ یہ اللہ کا دیا ہوا مال تھا، اس میں اللہ نے یہ حق رکھا تھا غریبوں کا، اور میں اللہ کا شکر ہے، اللہ کی رحمت ہے کہ میں وقت پہ اس کو ادا کر رہا ہوں تاکہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو، تاکہ مجھے آخرت والے دن اجر و ثواب نصیب ہو۔ جو یہ ایسے کرتا ہے اور لم یغیب شیئا من مالہ، اپنے مال میں سے کچھ چھپاتا نہیں ہے، ہیرا پھیری نہیں کرتا کہ وہ زکوٰۃ کے ڈر سے اپنا مال چھپا لے، بتائے نہ کسی کو، ہیلے بہانے اختیار کرے زکوٰۃ سے بچنے کے لیے، ایسا نہیں ہے، خوش دلی سے اپنے پورے مال میں سے جو حق اللہ نے مقرر کیا اس کو پورا نکالتا ہے۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتا ہے۔ یہ نماز ارکان اسلام میں بہت اہم رکن ہے، توحید کے بعد سب سے اہم چیز وہ نماز ہے۔ زکوٰۃ ادا کرتا ہے، خوش دلی کے ساتھ نماز قائم کرتا ہے۔ ثم ادى الزکاة، پابندی کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرتا ہے۔ فتعدى علیہ الحق، ایسا انسان اگر اس کے مال پر ڈاکہ پڑ جائے، کوئی ڈاکو اس کے مال کو لوٹنے کے لیے آ جائے، فاخذ سلاحہ فقتل فهو شہید، اس کے مال پر ڈاکہ پڑنے لگ جائے، یہ اپنا اسلحہ اٹھائے اور اپنے مال کے دفاع، اس کو بچانے کے لیے لڑائی لڑے اور قتل ہو جائے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو شہید کی موت قرار دے رہے ہیں کہ یہ شہید ہوا۔ اس نے حق ادا کیا تھا اپنے مال کا، زکوٰۃ ادا کی تھی، یہ نماز پابندی سے ادا کرنے والا، زکوٰۃ پابندی سے ادا کرنے والا، اب کوئی ڈاکو اس کے مال پہ حملہ کرے اور یہ اپنے مال کو بچانے کے لیے اس سے جنگ کرے اور اس میں مارا جائے تو یہ انشاءاللہ شہید کی موت مرے گا۔ یہاں یہ بات بڑی سمجھنے کے قابل ہے کہ وہ زکوٰۃ دیتے ہوئے دل کے اندر بوجھ، کجی،
تنگی ٹیڑھ محسوس نہ کرے اور لوگوں میں چرچے اور ریاکاری کا خواہش مند نہ ہو، بلکہ وہ اللہ کی خوشنودی چاہتا ہو، وہ آخرت کا ثواب لینا چاہتا ہو۔ یہ نہیں کہ لوگوں میں مشہور ہے جی یہ بڑا سخی ہے، اس کے پاس جاؤ کچھ نہ کچھ تو دے ہی دیتا ہے، اس کے مال کی بڑی زکوٰۃ نکلتی ہے اور یہ بڑے وقت پہ زکوٰۃ نکال دیتا ہے۔ وہ چرچا مقصود نہ ہو لوگوں میں، اللہ کے لیے خالص ہو کے وہ عمل کرے، تو یہ اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اپنے مال کو بچاتے ہوئے مر بھی جائے گا تو اللہ اس کی موت کو شہادت کی موت بنا دے گا۔ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ المصلون من یقیم الصلوات الخمس التي كتبت علیہ ویصوم رمضان ویحتسب صومه یرى انه علیہ حق ویعطی زکاة ماله یحتسبها ویجتنب الکبائر التي نهى اللہ عنها۔ سن لو اللہ کے دوست نمازی ہیں۔ انسان کسی نہ کسی کا دوست تو ہوتا ہے، اللہ کی دوستی کے لیے توحید کے بعد سب سے بڑی شرط نماز ہے۔ الا ان اولیاء اللہ المصلون، یاد رکھو خبردار نمازی اللہ کے دوست ہیں۔ معنی اس کے برعکس کیا نکلا؟ جو بے نماز ہیں وہ کس کے دوست ہوئے؟ وہ شیطان کے دوست ہوئے، اللہ کے دوست تو نہیں۔ نمازی اللہ کے دوست ہیں، بے نماز اللہ کے دوست نہیں ہیں۔ جب اللہ کے دوست نہیں تو پھر وہ شیطان کے دوست ہیں، وہ اللہ کے دشمنوں میں ہیں۔ پیارے بھائی سوچئے آپ کس کے دوست ہیں؟ نمازوں کے ساتھ آپ کا کیا تعلق ہے؟ مسجد میں آنے میں آپ کی ہمت آپ کا کتنا ساتھ دیتی ہے، اور گھر بیٹھنے میں نمازیں برباد کرنے میں دل کتنا خوش ہوتا ہے۔ اگر آپ نمازی ہیں، موحد ہیں اور نمازی ہیں تو آپ اللہ کے دوست ہیں، اور اگر آپ نمازی نہیں ہیں تو پھر آپ شیطان کے دوست ہیں۔ سن لو اللہ تعالیٰ کے دوست نمازی ہیں جو فرض شدہ 5 نمازیں قائم کرتے ہیں، رمضان کے روزے ثواب کی نیت سے رکھتے ہیں، دکھلاوے کے لیے نہیں، چرچے کے لیے نہیں، اور اس ڈر سے بھی نہیں کہ لوگوں میں رہتا ہوں، اکٹھا رہتا ہوں، کھاؤں پیوں گا تو لوگ کیا کہیں گے، اچھا بھلا صحت مند ہے اور پھر بھی روزے نہیں رکھتا، چلو اچھا میں روزہ رکھ ہی لیتا ہوں، اس روزے کا کچھ نہیں ملنے والا۔ وہ روزہ رکھتا ہے اللہ سے ثواب لینے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ثواب کی نیت سے روزے رکھتا ہے، اور سمجھتے ہیں کہ ان پر یہ حق ہے، اور ثواب کی نیت سے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ یہ اللہ کے دوستوں کی شان بیان ہو رہی، وہ کون ہیں، ان کا تعارف بیان ہو رہا ہے۔ وہ نماز پڑھنے والے، وہ رمضان کے روزے ثواب کی امید سے رکھنے والے، اپنے مال میں زکوٰۃ دینے والے، اور یہ سمجھنے والے یہ حق ہے جو اللہ نے ہمارے اوپر فرض کیا ہے، اور کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرتے ہیں جن سے اللہ نے منع فرما دیا ہے۔ یہ ہیں اللہ کے دوست، نمازی، روزے دار، زکوٰۃ ادا کرنے والے اور کبیرہ گناہوں سے بچنے والے، یہ اللہ کے دوست ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اپنے دوستوں میں شامل فرمائے۔ سیدنا انس بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری حدیث نمبر 1450، کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ وارضاہ نے انہیں زکوٰۃ کے احکام لکھ کر دیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوائے تھے، اور اس میں یہ بھی تھا صدقے کے خوف سے الگ الگ مال کو اکٹھا نہ کیا جائے اور اکٹھے مال کو الگ الگ نہ کیا جائے۔ مال کو اکٹھا اور الگ الگ کرنے کی کئی صورتیں ہیں۔ مثال کے طور پہ 3 آدمی ہیں، تینوں کے پاس 40 بکریاں ہیں، یہ تینوں اپنی اپنی بکریوں کو اکٹھا کر دیں، جبکہ حقیقت میں وہ الگ الگ مالکوں کی بکریاں ہیں، لیکن یہ تینوں اکٹھی کر دیں تاکہ زکوٰۃ میں ایک ہی بکری دینی پڑے، اور الگ الگ ہونے کی صورت میں ایک بکری دینی پڑنی تھی، 2 بکریوں کی بچت ہو گئی۔ یہ ہیلا کس کے ساتھ کر رہے ہو؟ اللہ کے ساتھ۔ اللہ آپ کے دل کو نہیں جانتا، تو معنی یہ آپ اس زکوٰۃ کو خوش دلی سے ادا نہیں کر رہے، بلکہ حیلے اور بہانے سے بچنے کے راستے اختیار کر رہے ہو۔ تو اس چیز سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ کوئی شخص اکٹھے مال کو الگ الگ نہ کرے اور الگ الگ مال کو اکٹھے نہ کرے۔ اسی طرح 2 شریک ہوں جن کی 200 بکریاں ہیں، اس تعداد میں 3 بکریاں زکوٰۃ دینی پڑتی ہیں، چنانچہ وہ دونوں اپنی اکٹھی بکریوں کو الگ الگ کر لیں تاکہ ہر ایک کو 1 بکری دینی پڑے۔ اس صورت میں بھی 1 بکری کی بچت ہوگی۔ اس چیز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ سیدنا عبداللہ بن معاویہ رضی اللہ عنہ وارضاہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اور یہ روایت بھی ابو داؤد میں 1582 نمبر. ثلاث من فعلهن فقد طعم الایمان، جس نے 3 کام کر لیے اس نے ایمان کی لذت کو چکھ لیا. اللہم اجعلنا منہم ومعہم وفیہم. اللہ اپنے ان پیاروں میں ہمیں بھی شامل فرما دے، اور ہمارے ہر اس مواحد بھائی کو جس کے کانوں تک ہماری آواز پہنچ رہی ہے اس دعا میں شریک فرما دے. اے مالک، جو یہ 3 کام کرے جن کے کرنے سے ایمان کی لذت اور ایمان کا ذائقہ وہ چکھ لیتا ہے. من عبد اللہ وحدہ، وہ 3 کام جس سے ایمان کے ذائقے نصیب ہو جاتے ہیں. ان میں پہلا کام، جو صرف تنہا ایک اللہ کی عبادت کرے، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے. جو عمل عبادت ہے وہ خالص اللہ کے لیے کرے. اگر سجدے عبادت ہے تو خالص اللہ کے لیے، اگر رکوع عبادت ہے تو خالص اللہ کے لیے، اگر نظر نیاز عبادت ہے تو خالص اللہ کے لیے، اگر ذبح و قربانی عبادت ہے تو خالص اللہ کے لیے، اگر پکارنا، مانگنا، گڑ گڑانا عبادت ہے تو خالص اللہ سے مانگا جائے، اگر بھروسے کرنا عبادت ہے تو خالص اللہ پہ کیا جائے، اگر محبت عبادت ہے تو جیسی اللہ سے ہوگی ویسی کسی سے نہیں ہوگی، اگر یہ خوف عبادت ہے تو جیسا اللہ سے ہوگا ویسا کسی اور سے نہیں ہوگا. عبادت کی ہر قسم کو وہ خالص ایک اللہ کے لیے کرے. وَأَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وہ یہ تسلیم کرے، ایک اللہ کی عبادت کرے اور مانے، اقرار کرے ایک اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں. اللہ کے علاوہ جس کی پوجا کی جائے گی وہ معبود باطل قرار پائے گا. حق کے ساتھ اگر پوجا ہوگی تو ایک اللہ کی. وَآتَى زَكَاةَ مَالِهِ طَيِّبَةً بِهَا نَفْسُهُ رَافِدَةً علیہ کل عام، اور جو اللہ نے اس کو مال دیا ہے اس مال میں سے وہ زکوٰۃ ادا کرے دل کی خوشی کے ساتھ. دل میں تنگی، ٹیڑھ اور کجی نہ ہو، بلکہ خوشی خوشی ہر سال وہ اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا کرے. ولا يعطي الهرمة ولا الدرنة ولا المريضة ولا الشرط اللئيمة. یہ جب زکوٰۃ دے تو یہ خیال کرے کس قسم کا مال یہ اللہ کے لیے دے رہا ہے. کوئی بوڑھا، خارج زدہ، بیمار یا بیکار قسم کا جانور زکوٰۃ میں نہ دے، بلکہ اچھے مال میں سے، متوسط مال میں سے یہ اللہ کے لیے دے. ولیکن من وسط اموالکم، اپنے مال کا اچھا حصہ، متوسط حصہ دے. فإن اللہ لم يسألکم خیرہ، اللہ تم سے تمہارے مال کی بہترین چیز نہیں مانگتا کہ جو تمہارے پاس سب سے بہترین چیز ہے، عمدہ ہے، وہ تم دو، اور نہ وہ تمہیں برا مال دینے کا حکم دیتا ہے. نہ تو بہت عمدہ چیز دو اور نہ ہی بالکل بیکار چیز دو، بلکہ درمیان میں رہو اور وہ چیز دو جو ان دونوں کے درمیان میں ہو. ابو ذر رضی اللہ عنہ وارضاہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، 3 ایسے بد نصیب ہیں جن سے قیامت کے دن اللہ کلام نہیں کرے گا. ولا ينظر الیہم ولا یزکیہم، نہ ان کی طرف دیکھے گا نظر رحمت سے اور نہ ہی انہیں گناہوں سے پاک کرے گا. ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. اللہم لا تجعلنا منہم ولا معاہم ولا فیہم. اللہ اپنی رحمت سے ہمیں معاف فرما دے اور ان بد نصیبوں میں ہمارا شمار نہ فرمانا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ 3 بار دہرائے. ابو ذر نے کہا ناکام ہو گئے، نامراد ہو گئے، نقصان سے 2-4 ہو گئے. اللہ کے رسول یہ کون لوگ ہیں؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المسبل ازارہ، اپنی شلوار، اپنا کپڑا، اپنی پینٹ، اپنی تہمد ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا، والمنان، احسان جتلانے والا، اور جھوٹی قسم سے اپنے سامان کو فروخت کرنے والا. یہ 3 ایسے بد نصیب ہیں جن کی طرف اللہ نہ نظر رحمت سے دیکھے گا، نہ ان کے گناہوں کو معاف کرے گا، اور نہ انہیں پاک کرے گا، نہ ان سے کلام کرے گا. ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. اس حدیث کا اس باب سے تعلق یہ ہے کہ زکوٰۃ کا مقصد ایک اللہ کی خوشنودی ہے، لوگوں کو احسان کر کے جتلانا. میں نے تمہیں یہ دیا تھا، میں نے تمہارے لیے یہ کیا تھا، تم نے دیا اللہ کے لیے تو پھر اللہ سے بدلہ لو. لیکن اگر تم نے لوگوں کو دے کر احسان جتلایا تو تمہاری وہ نیکی برباد ہو گئی.
اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین اسلام پہ قائم رکھے اور اسے دین اسلام کا خادم بنا کے رکھے، اس خدمت کو قبول فرمائے، اس حال میں موت دے اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ